بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا جی، کون بتائے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ۔ جی سلمى علیم، کیا مطلب ہوگا؟ آیت نمبر 74 ہے، آپ اس کو سنیں نا۔ وَمَنْ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ۔ کسی کو ان والا یختص کیا ہوتا ہے؟ مختص کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاص، ہاں، خاص کر لینا، چن لینا، مخصوص کر لینا، مطلب خاص کر لینا، مخصوص کر لینا، یہ ہے۔ یہ کیا ہے آگے؟ برحمتہ ہی، کس کے لیے چن لیتا ہے؟ رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ یعنی اللہ کو جب ہمارا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے تو وہ ہمیں چن لیتا ہے کہ میں نے اس پر رحمتیں نازل کرنی ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ مَن یشاء، جس کو وہ چاہے، یعنی جس کو وہ پسند کر لے تو پھر یا چاہتا ہے تو مختص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اور پھر اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ عظیم، اللہ بڑے فضل سے۔ ہاں، ذو کیا ہوتا ہے؟ ذو ذو الفضل العظیم، صاحب فضل، صاحب فضل اور بڑے فضل، واہ، بڑے فضل والا، ذو فضل العظیم، بڑے فضل والا ہے جی۔ واللہ واسع بھی آپ نے کیا۔ اچھا، طائفہ کیا ہوتا ہے؟ گروہ، جماعت۔ ہاں، گروہ بولنا نہیں، گروہ، طائفہ چند لوگوں کا ایک گروہ، طائفتن اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اہل الکتاب کیا ہوتے ہیں؟ کتاب والے، اس کو ہٹا کے بات کریں، یہ بعد میں لگا لیجئے گا۔ نہیں، وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے میرے خیال میں، یہ لگا لیں تو زیادہ سانس میں رکاوٹ آتی ہے۔ آپ وہاں چلی جائیں، کیونکہ اس کے بغیر، اس کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے، میں نے آپ کے لبوں کی جنبش سے آپ کے لفظوں کا اندازہ بھی کرنا ہوتا ہے، ایسا ہے۔ اچھا جی، اہل کتاب سے مراد کیا ہے؟ چاروں کتابیں ہیں، تورات، ایک سیکنڈ، کیا چاروں کتابیں کیا؟ یعنی کتاب والے جو ہیں، جس سے جو یہ دیکھیے یہاں کنفیوژن ہے، آپ کو کنفیوژن میں نہیں جانا۔ میں نے پوچھا سوال کیا ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ جی جب کہہ رہے ہیں اہل کتاب تو اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے یہ پوچھا ہے تو آپ نے چاروں کتابیں ایک دم سے کہا نہیں۔ کتاب والے کون کون اہل کتاب ہیں؟ کون؟ قرآن پاک پڑھنے والے۔ نہیں، تورات، اہل کتاب کون ہے؟ مومن جو ہے، اس وقت اہل کتاب کون تھے؟ یہودی اور نصارہ، یہودی اور یہ جواب ہے اصل میں، کہ اس وقت اہل کتاب یہود، نصارہ اور مسلمان تھے۔ یہ تین جو لوگ ہیں یہ اس وقت اہل کتاب میں سے ہے۔ لیکن تحاتب کس سے ہے؟ اللہ جی کس کو اہل کتاب کہہ رہے ہیں؟ دو تو کتاب کو مان نہیں رہے، یہود اور نصارہ دونوں کتاب کو مان نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری جو کتابیں ہیں بس وہ ٹھیک ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر دو وہی اہل کتاب پکار کر اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ تم تو اہل کتاب ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ کتاب اللہ جی بھیجتے ہیں، تو پھر اللہ جی نے جب قرآن بھیج دیا ہے تو تم اس کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ کہ پہلے تو رات بھی آ گئی ہے،
پھر انجیل بھی آ گئی ہے. یہ 2 کتابیں تمہارے اندر موجود ہیں. تمہیں اندازہ ہے کہ کتاب والے کیا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے اس میں. تو جو اللہ تمہیں کتابیں بھیجتا تھا اسی نے یہ قرآن بھی بھیجا ہے. اس کو بھی مان لو، کیونکہ تم جانتے ہو اگر یہ مشرکین مکہ ہوں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کتاب کیا ہوتی ہے. تو جو اہل کتاب ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ پر تورات کی تختیاں اتری ہیں. جو نصارہ ہیں ان کو یہ پتہ ہے، پانی پیو، ان کو یہ پتہ ہے کہ انجیل اتری ہوئی ہے اور نبی آئے ہوئے ہیں اور ہم نے نبیوں کا اتباع کرنا ہے. آگے ابھی آج جو آپ سبق پڑھیں گے اس میں اس کی اللہ جی نے وضاحت کر دی ہے کہ کیسے نبی آتے ہیں اور جانے والے نبی آنے والے نبی کی بشارت دے کر جاتے ہیں کہ اب ایک نبی جو آئے گا تو آپ نے ان کا اتباع کرنا ہے. اور پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ یہ کہہ کے گئے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انہوں نے اس کو قرآن نے بھی ہم کو کہہ دیا کہ نبی آخر الزماں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو چلیے آ جائیے آیت نمبر 72 پہ. یہ تو ہم نے کر لیا. اس وقت ہم شروع کرنے لگے ہیں 75 سے. یہ پچھلا ہم نے تھوڑا سا ریوائز کیا ہے. ابھی جو آیات شروع کرنے لگے ہیں 3 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 75. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب والوں میں سے ایسے بھی ہیں. کیسے؟ من جو ان اگر تامن ہو امانت ہو ان کے پاس یا رکھو بکنتارن ایک خزانہ، ایک ڈھیر. کنتار خزانہ، ڈھیر سارا، بہت سارا. اس میں یودہی لوٹا دے گا الیکا آپ کی طرف. وہ ہی کا جو ہے صیغہ وہ کے لیے. اب یہ کیا بنا؟ اہل کتاب اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے برے نہیں ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہیں کچھ. اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ ان کے پاس ایک خزانہ امانت اگر رکھو گے تو وہ پورے کا پورا آپ کو واپس لوٹا دیں گے. یعنی امانت دار لوگ موجود ہیں اہل کتاب میں. اگلی بات کہی وَمِنْهُمْ، اور ان میں من جو ان تامنہ بدینارن، کہ امانت رکھو آپ صرف 1 دینار، لا یودہی نہ لوٹائے گا وہ الیکا آپ کو. یعنی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک لوگ وہ ہیں کہ آپ جتنا مرضی ڈھیروں مال ان کو دے دو گے تو وہ آپ کو یقیناً واپس کریں گے، امانت دار لوگ ہیں. دوسرے وہ بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر ان کے پاس رکھو گے تو وہ واپس کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں گے، وہ نہ دیں گے. الا کب تک؟ ما دمت علیہ قائمن، جب تک آپ نہ قائمن کھڑا ہونا، علیہ ان پر، یعنی سوار نہیں، جب تک آپ ان پر رہیں گے وہ آپ کو نہیں لوٹائیں گے. 1 دینار والے کی بات ہو رہی ہے کہ 1 دینار والے
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سر پر جب تک آپ سوار نہیں ہو جائیں گے وہ آپ کی امانت کو واپس کرنا ہی نہیں چاہیں گے، نہیں لوٹائیں گے۔ ذالکا بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس وجہ سے بے انہم کہ وہ قالو کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی الامیین اس امیین کے معاملے میں سبیل کوئی راستہ، سبیل راستے کو کہتے ہیں نا، یعنی کوئی خرابی نہیں ہے اگر ہم کچھ لوگوں سے اس طرح کا کوئی بددیانتی کریں تو۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ دونوں اہل کتاب کی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی بات ہے، جبکہ مولانا مودودی کہتے ہیں یہ یہودی اور نصرانی دونوں کی بات ہے، کہ دونوں نے اپنے مذہب میں ایسے روایات قائم کر لی تھیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تورات جو ہے وہ بند کر کے رکھ دی گئی ہے، اور اس کی تفسیر جو چھایا کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں تالمود، جو کہ پریکٹس میں ہے۔ یہودیوں کی پریکٹس میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے تالمود، اور تالمود میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صرف یہودی کا اس کے لیے قابل احترام ہے، اس کے علاوہ ہم سب مسلمان اور تمام لوگ جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، اور وہ ہمارے مال کو جیسے چاہے ہڑپ کر سکتے ہیں، جیسے چاہے کھا سکتے ہیں۔ ان پر اس سلسلے میں کوئی حکم، کوئی قاضی کچھ لاگو نہیں ہوتا۔ یہود آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف یہودیوں کا احترام ہے کہ ان کا مال نہ کھائیں، ان کے ساتھ انصاف سے چلیں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ اخلاقیات کا پورا اپنا دائرہ وسیع رکھیں، لیکن اس کے علاوہ عیسائی، مسلمان اور تمام مذاہب کے لوگ ہم سے کمتر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل سب سے پہلے یہی کہتے ہیں ہم اللہ کی سب سے لاڈلی قوم۔ یہ فخر، یہ پراؤڈنس، یہ غرور اللہ جی نے توڑ دیا جب اللہ جی نے کہا کہ آپ سے اب نبوت چھین لی گئی اور اب اس کے حقدار مسلمان ہیں۔ اب تم اللہ کی لاڈلی قوم نہیں ہو، تو مسلمانوں کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی رب کی نافرمانیاں کرتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے عہدے سے بھی معزول کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کریں اور ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اس کے حکموں کے پابند رہیں۔ آگے کہا وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کذبہ، اردو کا مستعمل لفظ ہے جھوٹ، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ تم صرف یہود کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرو اور باقی لوگ جانوروں کی طرح تم ہانک لو، جو کچھ آج کل تم فلسطین میں کر رہے ہو، اس کی رب نے اجازت نہیں دی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے محترم اگر ہے تو صرف یہودی ہے، یا نصرانی یہ کہتے ہیں۔ کوئی اس کے بارے میں ججوں کی بھی تخصیص کی ہے انہوں نے، مولانا مودودی صاحب نے، کہ اگر جو ہے نا نصرانی اس کا کوئی بیل چلا گیا ہے
تو اس کے میں ابھی آپ کو وہ نہ اس میں سے پڑھ کے سنا دوں گی تاکہ کانسیپٹ اچھی طرح کلیئر ہو جائے کہ یہ دونوں اہل کتاب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں بس اپنی اپنی ہمارے جو عیسائی ہیں وہ قابل احترام ہے، جو یہودی ہیں وہ یہودی قابل احترام ہے، ان دونوں کے لیے بھی ایک دوسرا قابل احترام نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کو کہاں قابل احترام سمجھیں گے۔ اگلی بات جو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے اور کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ بات ان کو معلوم بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات وہ جانتے ہیں کہ رب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، پھر بھی وہ اس پر مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں۔ آگے کہا بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ واتقی، جو کوئی وعدہ پورا کرے گا، واتقی اور تقوی کی روش لے گا، فإن اللہ تو یقیناً اللہ یحب المتقین، متقیوں کو دوست رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، محبوب ہوتے ہیں رب کو۔ کون؟ متقی لوگ۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جی سلمہ اس کو پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کو کیا متقی پرہیزگار کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کھولو نا ذرا، پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننے والے، اللہ کی فرما بردار، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے اور فرما برداری کرنے والے۔ اور بچنا کس سے؟ متقی کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بچنے والے، دوزخ سے بچنے والے۔ متقی پرہیزگار دوزخ سے بچنے والے ہوتے ہیں، ان کے تمام اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ان کو دوزخ سے بچا لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب، اللہ جی نے یہاں وعدہ کر لیا کہ وہ میرے پیارے ہیں، میں ان کو پسند فرماتا ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون بعہد اللہ، بیچ دیتے ہیں اللہ کے وعدے، و ایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا نہیں خلا کا حصہ لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں کوئی۔ اب یہ اللہ کی پہلی بات کہ عہد اللہ، اللہ کے وعدے بیچ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری روحیں وعدہ الست کر کے آئی ہیں رب سے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو اللہ جی نے کہا اگر آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو پھر جنت میں تمہیں دے دوں گا۔ تو ہم جب اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی بابے سے کہتے ہیں کہ ہماری مشکل کو آسان کر دے، کبھی کسی پیر کو کہتے ہیں تو مشکل کشا ہے، تو یہ شرک سیدھا سیدھا ہے نا، یہ تو بغیر شک کیے ہوئے شرک ہے سیدھا۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ہماری روحیں رب سے وعدہ کر کے آئی ہیں اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ اپنی قسمیں، ہم بھی جو وعدہ کیا ہے وہ ایک قسم ہے نا، کوئی بھی وعدہ وہ ایک قسم ہے، توڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ جی کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ دنیا میں جو چیز، دنیا میں تو اللہ جی کہتے ہیں میں کافروں کو بھی دوں گا متاع دنیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک ان سے کلام نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا روز قیامت۔ وَلَا اور نہ، يُزَكِّيهِمْ
ان کو پاکیزہ کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 174 سورہ بقرہ میں ہم یہی باتیں ساری پڑھ آئے ہیں پہلے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، انہی میں ہے ایک، لَفَرِيقًا، ایک فریق، ایک گروہ ایسا، یلوون السنتہم، جو مڑوڑ لیتا ہے اپنی زبان کو، بالکتابی، کتاب کو پڑھتے، کتاب کے ساتھ، با میں نے ساتھ، بالکتابی یعنی جب وہ کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ وہ کہ تم سمجھو، تحسبوہ، تا تمہارے لیے، کہ تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں ہے جو کتاب میں نہیں ہوتا۔ کوئی مثال آپ کے ذہن میں اس کی آتی ہو؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم اس کی کتنی مثالیں پڑھی تھیں۔ پہلی مثال کیا تھی؟ اگر آپ کو یاد ہو تو یہود کیا کہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ رائینا، یاد آیا؟ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چرواہا۔ تو اللہ جی کو یہ قبول نہیں تھا کہ میرے محبوب کو آپ چرواہا کہیں، تو اللہ جی نے کیا کہا مسلمانوں کو؟ رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، کیا کہا کرو؟ فانظرنا۔ آخری بات آپ کو یاد ہوگی کوئی اور مثال؟ خطتن، کیا کہتے تھے وہ؟ خنتتن، گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے، اور اللہ جی نے کہا تھا معاف کر دو یہ کہتے ہوئے جانا۔ تو وہ زبان کو جب کوئی پوچھتے تھے لوگ کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، کہتے تھے نہیں آپ نے غلط سنا ہے، میں تو یہی کہہ رہا تھا، خطتن نہیں کہہ رہا تھا۔ تو وہ کہہ کیا رہے ہوتے تھے؟ خنتتن، گندم چاہیے ہمیں۔ اور سمینا و آتانا کو کیا کہتے تھے؟ سمینا و آسینا، سواد کے ساتھ۔ سن تو لیا ہے، مانیں گے نہیں، کریں گے کیا؟ آسینا، نافرمانی کریں گے، نہیں مانیں گے، ہم نے سن لیا ہے پر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر کاربند نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے۔ یہ اللہ جی ان یہود کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، زبان کو مروڑ کے لفظوں کو، اللہ جی نے یہ مثال اور کسی کے لیے نہیں دی، صرف جو یہود کر رہے تھے انہی کی مثال بیان کی ہے، عیسائیوں کو اس میں شامل نہیں کیا۔ یہ کہا ایک گروہ ایسا ہے، اور یہ پکا پکا یہود کا گروہ ہے جس کی تصدیق سورہ بقرہ میں اللہ جی نے پہلے کر دی ہے، کہ وہ جو اللہ جی نے خود بتایا ہمیں کہ وہ رائینا کہتے ہیں، رائینا کو، تو اس کا مطلب چونکہ چرواہا ہے، اس لیے یہ مجھے اے مسلمانوں آپ اللہ کے نبی کو رائینا کہنا ہی چھوڑ دو، وانظرنا کہا کرو، توجہ ہماری طرف دیجئے یا ہمیں ہماری طرف دیکھ لیجئے، ایسے جب بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اور آگے کیا کہا ہوا ہے؟ پہلے ہی بات کو دھیان سے سنا کرو، پوری توجہ سے سنا کرو، یہ نہ کیا کرو کہ آدھا ادھر دیکھ لوں آدھا ادھر دیکھ لوں۔ جب اللہ کے حبیب بات کر رہے ہوں تو پورے غور و فکر کے ساتھ سنا کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، بار بار ان کو بتانا نہ پڑے۔ یہ آگے دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِلَّا اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
وہ اللہ پر یقولون بولتے ہیں اللہ اللہ کے بارے میں کاذبہ جھوٹ، وہم یعلمون اور یہ سب جان بوجھ کر کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں پھر بھی کرتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی انسان نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ ممکن کہ وہ یوتی یا وہ عطا کرے یا وہ دے کیا کتاب اور حکمت اور نبوت، یعنی کسی اب یہ بات کیا ہے اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ وہ قرآن لکھوا کے لے آئے ہیں، آپ پہلے پڑھ آئے ہیں یہ بات، تو یہاں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ جو ہے اس کو کسی کو دے یا کسی، یہ کتاب رب کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، بندہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ حکمت اور نبوت عطا کرے، یہ صرف رب کی شان ہے کہ وہ نبوت اور حکمت اور کتاب عطا کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے اس بارے میں سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو تو من مثلہ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ إِن کُنتُم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کے مانند کوئی ایک صورت بنا کر۔ اور پھر ایسا ہوا کہ سارے عرب کے بڑے بڑے شعراء کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے کلام لکھوایا گیا اور خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ پھر سارے جو بڑے بڑے شعراء تھے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا کلام الہی کے جوڑ کا نہیں ہے، وہ عرفہ اور اعلیٰ رب کا ہی کلام ہے، ہمارا کلام اس کے مقابلے کا نہیں ہے، خود اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں یہ صرف رب کی شان ہے کہ وہ کتاب حکمت اور نبوت کو عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگ ثم یقول وہ لوگ للناس کہنے لگے لوگوں سے کونو ہو جاؤ عباداً لی میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ کون لوگ؟ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ سے کہنے لگے کہ لوگ جو ہیں اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ۔ جب آپ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو کیا کیا کہ رب کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کی پوجا کرنی شروع کر دو، اللہ کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی بات ہے نا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بندے، جب ہم نے رب کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانا تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر ہم اس کے بندے بن گئے، ہم نے اس کو اللہ پر فوقیت دے دی،
اللہ سے اوپر کر دیا. جس بھی کو ہم نے رب سے اوپر درجہ دے دیا تو ہم اس کے بندے بن گئے. ہم نے دولت کو اوپر کر دیا تو ہم دینار کے بندے بن گئے، جس کو اللہ کے نبی نے سخت ناپسند فرمایا. ہم نے اور کسی چیز کو بلندی دے دی تو ہم اس کے بندے بن گئے. تو پھر یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے بندے بن جاؤ. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. وَلَكِنْ لیکن کونو ہو جاؤ ربانیین اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون کیونکہ تم جانتے ہو نل کتابہ کتاب کو، یعنی کتاب کی تعلیم دیتے ہو. وما کنتم تدرسون اور خود بھی تم کتاب پڑھتے ہو. تو پھر اس کتاب کا مقصد کیا ہے کہ یہ نہ کرو کہ لوگوں کے بندے بن جاؤ بلکہ اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ کتاب تم سے یہ اپیل کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے مت بننا، تم رب کے بندے بن جانا. کتاب الہی کی تعلیم و تعلم دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رب کے بندے بنیں، رب کے حکموں کو اولیت دیں، رب کے حکموں کی پیروی کریں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہ کبھی وہ تمہیں حکم دے گا ان یہ کہ تتخذوا الملائکۃ کہ تم ملائکہ کو والنبیین یا انبیاء کو ارباباً اپنا رب بنا لو. دیکھیے یہاں اللہ جی نے کھول کے وضاحت کر دی کہ اللہ پاک کبھی بھی، اب اس میں جو تھے مشرکین مکہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا اور لات منات اور عزا جیسی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا رب بنا لیا اور یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی جو اللہ والا ہوگا وہ بھی اور خود اللہ بھی کبھی آپ کو یہ حکم نہیں دے گا کہ ملائکہ کو یا انبیاء کو اپنا رب بنا لو. اگر ایسا کرتے ہو تو یہ سراسر غلط ہے. اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا جائے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا جائے، یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا جائے، یا پھر لات منات اور عزا کو اللہ کا ہی بنا دیا جائے. اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ایامرکم بالکفر تو کیا وہ الف پہلے ہے کیا کے معنوں میں وہ تمہیں بالکفر کفر کا حکم دے گا بعد اس کے بعد کہ اذ جب تم مسلمان ہو چکے ہو. تو یعنی اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ کی کتاب حکمت اور نبوت عطا کی ہو کیا تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جب کہ تم فرما برداری اختیار کر چکے ہو؟ ہمیں کیا سمجھ آتی ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے؟ اب حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن اسی طرح جو ہے ان کی کتاب غنیت الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی نہیں یہ کہا کہ مجھ سے مانگو. انہوں نے تو یا حیو یا قیوم کا ورد ہی آپ کو بتایا کہ یہ پڑھتے جاؤ اور اللہ سے لیتے جاؤ. اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ دیں
تو وہ غلطی اس کی اپنی ہے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ روز حشر یہ لوگ جن کو ہم خدا بنا لیتے ہیں یہ لا تعلقی کا اظہار کریں گے ہمارے ساتھ اور کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. 5ویں پارے میں سورہ نساء میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہر قوم کا نبی اس کے آگے ہوگا اور وہ گواہ ہوگا اپنی قوم پر، اپنی امت پر وہ گواہ ہوگا. اللہ جی حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو تو تم نے ان کو بتایا نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ جی میں نے بتا دیا تھا، میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو. آپ جانتے ہیں میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں رب کا بیٹا نہیں ہوں. تو پھر آپ کے اپنے نبی کی گواہی آپ کے مخالف جائے گی. اس لیے اس معاملے میں کسی کی بات نہیں سننی، صرف یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد. اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی بیٹی نہیں. اولاد انسان کی ایک کمزوری ہے اور میرے رب میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو سب سے شان والا ہے، وہ تو سب سے بڑی شان والا ہے. اس میں تو کوئی کسی قسم کی رکاوٹ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے نا، بغیر وسائل کے. کن کہتا ہے جس کو وہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ طاقت کن کہنے کی کسی اور کے پاس ہے؟ نہیں ہے. اللہ جی ہمیں قرآن میں کہتے ہیں یہ جن کو تم نے من دون اللہ ہی اپنا رب بنایا ہوا ہے ان سے پوچھو یہ کیا تخلیق کر سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے. تو یہ کیا تخلیق؟ گویا رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. رب وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. رب وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے ہماری جانوں کا. رب وہ ہے جس کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ ان لوگوں کو جن کے پاس بزرگوں کے پاس جاتے ہیں یا داتا صاحب یا ان جگہوں پہ، وہ ان کو رب نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ یہ رب والے ہیں، رب ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے کہ ہمیں رب سے مانگ کر دیتے ہیں. ہم مانگتے تو انہی سے ہیں نا. بات تو یہ ہے نا کہ ہم جب مانگتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں. داتا صاحب ہیں، حجویری والے ہیں، یا بہت سارے لوگ بنائے ہوئے ہیں، ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو رب نہیں بنا رہے ہیں، ہم ان سے مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ نیک ہے، ان کی اللہ سنتا ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا. نہیں آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ ہماری نہیں سنتا؟ نہیں، ایک بات آپ مجھے صرف بتائیں پلیز کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک زندہ انسان کی نہیں سنے گا تو قبر کی کیسے سنے گا اور کیوں سنے گا؟ یہ تو قرآن صاف لفظوں میں کیا. ہم نے شروع کرنا ہے آیت نمبر 72 سے. کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، دم یرجعون، یہی سے شروع کرنا تھا، نہیں یہاں سے نہیں، 75 سے شروع کرنا ہے، سوری جی. اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اس کے پاس ڈھیروں مال بھی اگر رکھ دیا جائے تو وہ آپ کو پورا پورا واپس لوٹا دے گا. اور منہم، ان میں ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے کہ اگر 1 دینار بھی ان کے پاس رکھا جائے امانت تو وہ اس وقت تک نہیں لوٹائے گا جب تک آپ سر پر سوار نہ ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم پر صرف امیین کے معاملے میں کوئی ملامت نہیں، یعنی کہ ہم صرف یہود نصارہ کے لیے محترم ہے. ہمیں جیسے مسلمانوں کو کہا گیا کہ ہر جان محترم ہے تمہارے لیے، ان کا یہ تصور نہیں ہے، بلکہ ان کا تصور یہ ہے
کہ یہودی کے لیے صرف یہودی قابل احترام ہے اور نصرانی کے لیے صرف نصرانی قابل احترام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ اللہ کی طرف اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر یہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ان کی کتابوں میں درج نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ وہ جو اللہ کے وعدے پورے کرتے ہیں اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں تو اللہ ایسے متقیوں سے محبت رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی سی حقیر قیمت کے بدلے بیچ دیں، ایسے لوگوں کا اللہ کے پاس آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ نہ کلام کرے گا ان سے، نہ ان کی طرف نگاہ ڈالے گا روز قیامت، نہ ان کو پاکیزہ کیا جائے گا، اور وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ایک گروہ فریق ایسا بھی ہے ان میں جو اپنی زبانوں کو مروڑتا ہے تاکہ آپ کو گمان ہو کہ یہ کتاب میں موجود ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا۔ اور وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ، وہ پھر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، اور انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرماتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ پھر یقول للناس، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو نظر نیاز، گوڈے دبانے، اے نظرانہ لے آ کے دیو، یہ لے آ کے دیو، یہ بات ہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے حلیے میں بھی آپ تبدیلی ایسی نہ کریں کہ لوگ آپ کو پوجنا شروع ہو جائیں، یعنی آپ اپنے لباس جو روٹین کا لباس ہے اسی میں رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔